سبيل الدموع سبيل مريح. چاہتا ہوں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس انسان کا جنازہ پڑھانا بھی صحیح نہیں ہے. جنازہ پڑھانے سے بھی منع کیا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر آپ نمازی نہیں ہیں 5 وقت کے تو آپ کس طرح کے مسلمان ہیں. آپ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو ابھی ہم جا رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد. ٹھیک ہے جی، سب چیزیں ریڈی ہیں ہماری. انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے. ریڈی ہے بھائی تو؟ ہاں، آدھے گھنٹے کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں یرواڑا. ماشاء اللہ، آئی تھنک یہ چندن نگر کا سگنل ہے. شاستری نگر، میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں یار. چندن نگر، کلیانی نگر، شاستری نگر، کون سا ہے یہ؟ ہمیشہ یہ سگنل پہ کنفیوز ہو رہا ہے. یرواڑا والا تو آگے والا ہے. بہت ٹائم پہ، مطلب پہلی صف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بیان سنیں گے. بھائی ایسے جایا کرو. دیکھو میں اتنی دور سے جاتا ہوں، میرے گھر سے کم 15 کلومیٹر ہے مسجد. سمجھ لو 15 کلومیٹر. آپ بھی جلدی نکلا کریں، ٹھیک ہے؟ کام سب کے ہوتے ہیں، ہمارے بھی کام ہے بھائی. ہم بھی بہت کام والے انسان ہیں. ابھی بھی السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ تو آج کترا پہن کے آئے ہیں، دبئی والا ہو گئے. دبئی ریٹرن ہمارے انکل جی. ماشاء اللہ. کیسا تھا انکل دبئی؟ بہت ہی ماشاء اللہ مزہ آ گیا. وہ بہت عامر بھائی وہ بتا رہے تھے آپ کہیں تو گئے تھے، وہ پہاڑ کے ادھر کورپکھن بول کے ایریا ہے. بہت ہی ماشاء اللہ، مطلب مزہ آ گیا. ولاگ وغیرہ نہیں بنایا آپ نے؟ فی الحال وہ مینٹل اس میں نہیں ہے. چلو جی ابھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. سبيل الدموع سبيل مريح. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. مہمان کی ضیافت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے تھے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے کہ اگر ان کے پاس صرف ایک اونٹ ہوتا تھا اور وہی اونٹ ان کے سواری کا، ان کے کھیتوں میں کام کرنے کا ذریعہ ہوتا تھا، لیکن اگر مہمان آ جاتا تھا تو وہ آدمی یہ نہیں دیتا تھا کہ ہم آگے کا کام کیسے کریں گے. ہم تو بچوں کا سوچنے لگتے ہیں، بچے کیسے رہیں گے، پھر ان کے بچے کیسے رہیں گے. وہ کل کا نہیں سوچتے تھے کہ کل کیا ہوگا. آج اس مہمان کے لیے، ایک مہمان کے لیے وہ اونٹ ذبح کر دیتے ہیں. بیان ختم ہو چکا ہے ماشاءاللہ. بہترین بیان. پہلی صف میں بیٹھے ہیں. الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. So guys ہمارے کفیل بھائی از گوا ریٹرن. ماشاءاللہ گوا جا کے آئے. بیچ میں بینگن دیکھو، یہ دیکھو. یہ جمعہ کے دن اس کا پروگرام کریں گے، ایک ہی بینگن بنائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں کیا کہ اللہ نے اونٹنی کو کیسا بنایا؟ مطلب اللہ نے اونٹنی میں کتنی نشانیاں رکھی ہیں. کیسا بنایا بولو تو سب آ گیا. اس کا اسپیشل بنا، اسپیشل بنا اور ایک ایک لائن کا 10 ٹائپ کے تم ریفرنسز مطلب. اور الل سمائی، آسمان کو کیسا اٹھایا، کیسا نصیب تو کیسا انہوں نے یہ کرا. انہوں اپنے جیسے کھٹی مارتے ہیں نیچے، کیسا ان کو کیسا اٹکایا بولتے بہت یہ کرا. ماشاءاللہ. ارض ہی کئی پاس سطیت، ارض کو جو ارض بولو تو ارتھ، ارض بولو تو زمین کو، زمین کو کیسا سطیت وہ تو بچھونا بنایا. اونٹنی، آسمان، تیسرا زمین، جبال بولو تو ڈونگر نا، یہ پہاڑ. اوکے. اور ایک زمین. اوکے. یہ 3 باتوں کا انہوں نے ذکر کرا. ماشاءاللہ. تو گائز انکل ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایک ایک ورڈ کا میننگ ان کی، اگر قرآن کی بک آپ دیکھیں گے. یاد کرنے کا بھائی کیا ہے آج؟ کل ہی آئے گا یہ نہیں پتہ نہیں. فوٹو میں خوشبو نہیں آتی، وہ کھائیں گے نا. ہاں خوشبو نہیں آتی، آنا چاہیے ویڈیو میں خوشبو آنا چاہیے جو مجھے آ رہی ہے. نکلیں گے.
सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाता है वल फज्र, कसम है फजर के वक्त की। इसमें इम्प्लाइड होता है कसम है उस फजर के वक्त को पैदा करने वाले की, और उन मुकद्दस 10 रातों की कसम। इन 10 रातों से मुराद सबका यही मौजू है कि ये 10 रातें जो हैं जुल्हिज्जा की पहली 10 रातें, यकम जुल्हिज्जा से लेके यौमुन नहर कुर्बानी के दिन तक 10 दिन, ये 10 रातों के बारे में जिक्र है। इसको सपोर्टिंग एक हदीस है मुस्नद अहमद में 3139। जुल्हिज्जा के 10 दिन में किए जाने वाले जो अमल हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन में किए गए हुए अमल का मुकाबला कोई भी अमल नहीं कर सकता। सहाबा कराम ने फरमाया क्या अल्लाह की राह में क़िताल करने से भी ज़्यादा अफजल है ये 10 जुल्हिज्जा में अमल और नेकी करना? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन अगर कोई क़िताल करे और क़िताल करने के दौरान उसकी जान और माल दोनों ज़ाया हो जाए, ऐसा शख्स ऊपर है, उसके अलावा नहीं। सिर्फ क़िताल करने वाला इंसान भी इन 10 दिनों में अमाल करने वाले इंसानों से आगे नहीं बढ़ सकता। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 10 दिन। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कसम है जुफ्त और ताक रातों की। जुफ्त क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों को या फिर हर मखलूक को जोड़ों में पैदा किया है, किसी को भी अकेला पैदा नहीं किया, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, हर किसी को अल्लाह ताला ने जोड़ों में पैदा किया, उसको कहते हैं जुफ्त। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है और रात की कसम जब वो गुजरने लगे, यकीनन इनमें कसम है अक्लमंदों के लिए। ए नबी अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को खिताब है, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या किया कौम आद के साथ? और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई। क्या कसम खाते थे? कि अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को ज़िंदा नहीं करेगा। क्या इंसान को खुदा की ज़रूरत रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। इंसान को तकलीफ़ नहीं आ रही, ना मौत आ रही है, तो इंसान को खुदा की क्या ज़रूरत है? और अगर हमने मरना है और मर के दोबारा उठना है तो दैट मीन्स कि हम अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं हैं, हमारा मालिक कोई और है, हमारा खालिक कोई और है, और जो हमें मरने के बाद उठाएगा और हमसे सवालात करेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुम्हें हमने दुनिया में भेजा था किसी मकसद के लिए, तुम्हारा टेस्ट था, तुमने उसके लिए क्या किया? तकलीफ़ है क्या? फाका, बीमारी, जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाना, ये सब तकलीफ़ें ही तो हैं। नींद के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हम, भूख के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, टॉयलेट ये जाना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, सब तकलीफ़ें तो हैं। और अगर ये सारी चीज़ें इंसान को इस दुनिया में ना हो और उसके अलावा कि उसको मौत ना आए, तो क्या इंसान के लिए किसी खुदा की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। और जब हम मर के उठाए जाएंगे और अल्लाह ताला जब हमसे सवालात करेगा और हम जब पास हो जाएंगे उस टेस्ट में और जब हम जन्नत में चले जाएंगे तो हमें यही सब चीज़ें तो मिलनी है। ना हमें टॉयलेट की टेंशन, ना हमें भूख की टेंशन, ना हमें किसी और चीज़ की, बुढ़ापे की टेंशन नहीं। लज्जत के लिए हम खाएंगे, भूख के लिए हम नहीं खाएंगे, बीमारी कभी कोई नहीं आएगी। तो ये लोग कस्में उठा के कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं? ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है कि जिंदा किए जाओगे, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं जानते या फिर जानते बूझते अपनी आँखों को बंद कर लेते। क़यामत के दिन तुम लोगों को अल्लाह ताला ने इसीलिए उठाना है कि तुम्हारे सामने अल्लाह ताला सब कुछ खोल के बयान कर दे कि तुम दुनिया में इख्तलाफ किए करते थे, और ताकि काफिरों को भी पता चल जाए कि दुनिया में जो दावा उनका था वो झूठा था। जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आगे जाके पता चल जाएगा क्या होगा। अभी आप देखिए जो कादियानी दज्जाल है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, क़यामत के दिन जब उनको पता चल जाएगा कि जिस राह पे वो चल रहे थे वो गलत थी, तो क्या वो कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्रिश्चियंस जब उनको पता चलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो नौज़ुबिल्लाह वो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं और उनकी पूजा करते थे, वो उनसे मांगते थे, जब वो चले जाएंगे क़यामत के दिन जब उनसे सवालात होंगे तो क्या वो बच जाएंगे? नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया है। जो चीज़ भी हमने करनी होती है हम तो बस इरादा करते हैं। ये अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली जिक्र किया है
کہ جو مردوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اس حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور چیز فرمائی ہے کہ جب تم کچھ شے نہیں تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. اور ایک جگہ اور فرمایا کہ کیا ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں جو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. اور کہیں جگہ فرمایا کہ جس خدا نے تمہیں ایک بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ابھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوئی تھی تو اس زمانے میں نہ ہی کوئی کمپیوٹر تھا، نہ ہی کوئی چپ تھی، نہ ہی کوئی پین ڈرائیو تھی. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی ہونے والی ہیں آگے اور اس میں اتنا سارا ڈیٹا موجود ہوگا. بٹ ان سب کو یہ چیز بتائی جاتی تھی کہ قیامت کے دن آپ سب کا نامہ اعمال آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب آپ کے سامنے ہوگا کہ آپ نے یہ دن، یہ وقت، یہ ٹائم پہ کیا کیا تھا. اب سوچئے کہ اس ٹائم کے لوگ کیسے اس چیز کو سوچتے ہوں گے یار کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمارے سامنے ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہوگا، ہمارے سامنے ہر چیز ہمیں بتائی جائے گی کہ ہم نے اس وقت یہ کیا تھا. اتنا سارا ڈیٹا کیسے ہمارے سامنے کوئی رکھ سکتا ہے اگر وہ یہ سوچتے تو. اور آج دیکھو اتنی چھوٹی سی پین ڈرائیو ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی، دیکھو اتنی چھوٹی سی، اس سے بھی چھوٹی پین ڈرائیو ہوتی ہے، اس میں مطلب گیگا بائٹ، مطلب پوری زندگی کا تو کیا مطلب ہماری پشتوں کا ڈیٹا آ جائے، اتنا زیادہ اس میں میموری ہوتی ہے. آپ سوچئے، آپ اس چیز کو تھوڑا سا سوچ کے دیکھیے، اگر یہ انسان یہ اتنی چھوٹی سی چیز بنا کے اس میں سارا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے تو اللہ کیا ہے، اللہ کیا نہیں کر سکتا. یہ چیز تھوڑا سا سوچ کے دیکھو بس. آپ دیکھیے کہ آج ہم پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ویڈیوز لگا کے اپنی پرانی ویڈیو دیکھتے ہیں، اپنی پرانی فوٹوز دیکھتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فلم چلائے گا، پورا سب دکھائے گا آپ کو کہ آپ نے کیا کیا، یہ وقت کیا کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا خود کرو اپنا حساب، بتاؤ. آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا اس ٹائم پہ کہ ہم نے کیا 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 تھا. ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، ہم لقمہ منہ میں ڈالتے ہوتے تھے اور اس میں اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. ابھی آپ دیکھیے کہ جس صحابی نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، انہوں نے پھر رومن امپائر، پرشین امپائر الٹنی ہی تھی. آف کورس ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو توکل تھا اللہ کے اوپر، وہ اتنا مضبوط تھا. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث 3576، صلح حدیبیہ کے 1500 صحابہ جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں اور وہ پیالے سے 1500 صحابہ پانی پی رہے ہیں. جب یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ تھے، تو آپ سوچئے کہ ان کا جو عقیدہ اور وہ چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. آپ کو یہ سب چیزیں بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کو سیریس لینا سٹارٹ کریں جتنا جلدی ہو سکے. بیکاز پہلی بات تو یہ کہ ہم نمازوں سے بہت زیادہ دور ہیں. نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو باقی کی چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دیں. مجھے حدیث کا نمبر یاد نہیں ہے، ریفرنس یاد نہیں ہے، بٹ پھر بھی میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس انسان کا جنازہ پڑھانا بھی صحیح نہیں ہے. جنازہ پڑھانے سے بھی منع کیا ہے اس انسان کا. تو آپ سوچئے کہ اگر آپ نمازی نہیں ہیں 5 وقت کے تو آپ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ آپ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ایک مسلمان جیسا مرضی ہو، بٹ اگر وہ نمازی نہیں ہے، پہلی بات تو اس نے جو ایک دم نارمل سی جو چیز ہے ایک مسلمان ہونے کی وہی کمپلیٹ نہیں کی ہے. تو آپ خود سے پوچھیں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ یار نماز پڑھنے کا میرا بھی کبھی کبھی من نہیں کرتا ہے، بٹ مجھے پڑھنی پڑتی ہے نماز. میں بنا نماز پڑھے رہ نہیں سکتا ہوں. میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو وضو کر کے جاتا ہوں سو دیٹ کہ اگر مجھے نماز پڑھنی ہو تو میں ایزیلی پڑھ سکوں، میرے بال گیلے نہیں ہونے کا ٹینشن ہو. یا پھر کبھی کبھی انسان کو ہوتا ہے یار ابھی میں وضو کروں گا میرا ٹائم جائے گا، یہ ہوگا، تو پہلے سے ہی گھر سے وضو کر کے نکلو. اور اگر عصر کا یا مغرب کا ٹائم ہو گیا، مسجد ملی یا کوئی کسی کا گھر ملا، دوست کا یا آفس ملا، تو ہم وہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ختم ہو گئی بات. تو آپ کو یہ چیز پہلے سے سوچنی پڑے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم آفس میں ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں. اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہو تو آپ کیسے بھی کر کے طریقہ نکالو گے نماز پڑھنے کا. اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ ہے تو آپ کیسے بھی نکالو گے وقت. بٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ بہت الگ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس چیز کو تھوڑا سا سوچیں اور اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا زور سے سوچیں، تھوڑا ادھر
اور سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ, اپنی لائف کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. دوسروں کو جج کرنا بند کرو. پہلی بات تو دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کرو, اپنے اوپر دھیان دینا سٹارٹ کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں لائف میں, ہم کتنے صحیح ہیں اور ہم کتنے غلط ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, سامنے والا کیا کر رہا ہے, سامنے والا کیا نہیں کر رہا, بٹ ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم دھیان نہیں دیتے. تو اس چیز کے اوپر دھیان دو. ٹھیک ہے. اپنے گھر میں نماز کو عام کرو. جب تک نماز عام نہیں ہوگی تب تک آگے کی کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہوگی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.